نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاۃ التسبیح. آج ایک نئے باب کا آغاز ہو رہا ہے. اس کا نام ہے صلاۃ التسبیح. اللہ کی پاکی اور بڑائی کو کئی انداز میں بیان کیا گیا اس میں، اور اس کا آغاز سبحان اللہ ہی سے ہوا. ویسے تو نماز ہی ایک ایسا فریضہ ہے جو روز کا ہے. بندہ بھلے چند روز کا ہو لیکن نماز تو روز کی ہے، اور عمل بھی وہی عمل ہے جو ہمیشہ کیا جائے. کبھی کیا کبھی نہیں کیا، یہ عمل نہیں ہے. ایک روٹین پوری کرنی ہے، کھانا پوری کرنی ہے. تو نماز ہی ہے جو ہمیشہ ہے، ہر دن ہے. 5 نمازوں کو تو آپ جانتے ہی ہیں. اس کے علاوہ جو نوافل لوگ پڑھتے ہیں، کوئی اشراق پڑھتا ہے، کوئی چاشت پڑھتا ہے، وہ الگ سے ہے. تو یہ تو نماز روز ہے. زکوٰۃ تو سال گزرنے کے بعد ایک ہی بار ہے، یعنی ایک بار اس کی فرضیت ہے، ورنہ تو نکالنے کا حکم روز ہے. لیکن اتفاق سے لوگوں نے صرف رمضان کا انتخاب کر لیا ہے کہ رمضان ہی میں نکالیں. اسی طرح روزہ بھی سال میں بس ایک بار 30 دن ہے. ایک حج ہے کہ تمام عمر میں ایک بار ہے، فرض ایک ہی بار ہے، باقی آپ آتے جاتے رہے، نفل ہوتا رہے گا. تو یہ جو صلاۃ التسبیح ہے، یہ حضور نے اپنے چچا کو سکھایا تھا، حضرت عباس کو، اور سکھا کر کے فرمایا تھا کہ اگر ہو سکے تو روز پڑھو جیسے اور نماز ہے، اور نہیں تو جمعہ پڑھو، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا تو مہینے میں ایک بار پڑھو، اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو سال میں ایک بار پڑھو، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا تو تمام عمر میں ایک بار پڑھو. تو حج جیسا ہو گیا. کتنی چھوٹ دیا اس صلاۃ التسبیح. لیکن پڑھو بابا، چاہے ایک ہی بار پوری عمر میں پڑھو، لیکن پڑھو. تو اس نماز کو جب ابھی آپ سیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کچھ اللہ نے اس کے اندر رکھا. صلاۃ التسبیح میں زیادہ تفصیل میں نہ جا کر کے حدیث پر آ رہا ہوں. صلاۃ التسبیح عن ابن عباس، عبداللہ ابن عباس سے حدیث مروی. عبداللہ ابن عباس، سکھایا عباس کو تھا حضور نے، لیکن ان کے صاحبزادے بیان کر رہے ہیں. عن ابن عباس، اس لیے پڑھتا جا رہا ہوں کیونکہ اس میں تفصیل ہے، ڈیٹیل ہے، اور اگر ڈیٹیل میں جائیں نا کئی رات ناکافی ہو جائے گی. اس میں ڈیٹیل ہے، لیکن یہ ہے کہ جو آدمی کو یاد رہے اور آدمی کر سکے وہ اس کے حوالے کرنا چاہیے. ہمارا روی سخن زیادہ تر عوام کی طرف ہے. علماء و طلبہ تو جانتے ہی ہیں، بقدر استطاعت سب کو معلوم ہے، لیکن عوام کو زیادہ خبر نہیں ہے. دیکھیے صلاۃ التسبیح کو. عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، للعباس ابن عبد المطلب، حضرت عباس جو مطلب کے بیٹے ہیں، ان سے حضور نے ارشاد فرمایا، یعنی اپنے چچا سے، یا اما ہو، اے میرے چچا. ام کہتے ہیں چچا، اور چچا جو ہے باپ کے قائم مقام ہے. ام رجل سن و ابی، چچا جو ہے باپ کے قائم مقام ہوتا ہے. اے میرے چچا، الا اوتی کا، کیا میں آپ کو کچھ نہ دوں؟ یعنی چچا کچھ مانگ نہیں رہے ہیں، لیکن حضور خود دے رہے ہیں، اور دینا اسی کو کہتے ہیں، مانگے بغیر. ایک طرف جہاں حضور نے حکم دیا ہے کہ مانگنا نہیں کسی سے، یہ طے کر لو، وہاں سرمایہ داروں کو حکم دیا کہ بغیر مانگے تم دو. جس کے حقوق بھی تمہارے اوپر ہیں ان کے حقوق بغیر مانگے دو. یہ نہیں کہ وہ مانگے کہ بھیا میرا ہاتھ لاؤ، نو، بغیر مانگے دو، اس لیے کہ تم سے پوچھا جائے گا حقوق کے بارے میں. اس مال میں بہت سے لوگوں کا حق ہے، اور حکم ہے کہ وہ دو، نہیں تو کل قیامت کو سب کھڑے ہو کے مانگیں گے اور گلا کریں گے کہ میرا حق نہیں. یہ کھیتی باڑی بھی جو ہوتی ہے نا،
اس میں بھی صرف آدمی ہی کی روزی نہیں ہے، جانوروں کی بھی روزی ہے، پرندوں کی بھی روزی ہے، درندوں کی بھی روزی ہے، سب کی روزی ہے، صرف آپ ہی کی روزی نہیں ہے۔ آدمی کی روزی تو جب فصل پک جاتی ہے جب ہے، جانوروں کو پہلے سے شروع ہو جاتی ہے، وہ چرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پرندے بھی کھانا شروع کر دیتے ہیں، کچا پکا سب کھاتے ہیں، کوئی قیمت نہیں ادا کرتے، سب کا اس میں حصہ ہے۔ اسی میں عشرات الارض کا بھی حصہ ہے، جو زمین میں رہن کر کے چلتے ہیں، اسی کھیتی میں حقوق ٹھہرائے ہیں، اور یہ ایک مشکل مرحلہ ہے جسے حقوق کہتے ہیں۔ یہاں بھی لوگ حقوق نہ کرنے کی وجہ سے بدنام ہیں کہ ہمارا حق نہیں دیتے، اہل حق کو یہ گلہ ہے کہ لوگ ہمارا حق نہیں دے رہے ہیں، یہ گلہ وہاں بھی جائے گا، وہاں بھی کھڑے ہو کے کہیں گے انہوں نے ہمارا جو حق تھا وہ مار دیا، نہیں دیا، ہمارے حقوق نہیں ادا کیے۔ تو یہاں بھی جھگڑا حقوق کا ہے، وہاں بھی جھگڑا حقوق کا ہے، وہاں بھی یہی ہے۔ بہت محتاط رہے، اللہ ہی توفیق دے تب آدمی اس سے عہدہ برا ہو سکتا ہے، ورنہ پٹ سے پکڑ لیا جائے گا کہ کیوں نہیں آپ نے ادا کیا۔ یہ کب سے آپ نے سمجھ لیا کہ ہم نے صرف تمہیں دیا تھا کہ تم رکھ کے دیکھتے رہو اس کو؟ اس میں لوگوں کا حق ٹھہرا ہے۔ یہ سچ ہے کہ دیتا اللہ ہے، دلاتا بھی اللہ ہے، یہ سب سچ ہے، لیکن اپنے بندوں ہی سے دلاتا ہے بندوں کو، اس کے ہاتھ نہیں ظاہر ہوتے، وہ ہاتھ سے پاؤں سے اس سے سب بر رہا ہے، پاک ہے، دیتا خود ہے، دلاتا بھی خود ہے، لیکن بندے ہی کا ہاتھ ظاہر ہوگا۔ جب آپ کو ملے گا تو بندے سے ملے گا، اسی لیے کہا جس کو لینا ہے میری محبوب کی بارگاہ میں آ جائے۔ اللہ حضرت اسی کو تو کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مخر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، یہاں نہیں ملا تم کو تو سمجھو وہاں سے کوٹا آیا ہی نہیں، ابھی کوٹا وہیں سے آتا ہے۔ کیا انداز ہے، قسم کھا کے کہتے ہیں، با جو ہے با یہ قسم ہے، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم جو ہے در الہ حضور کا آستانہ ہے، دروازہ ہے وہ۔ کہا نہ کوئی یہاں سے بھاگنے کی جگہ ہے، نہ کہیں ٹھہرنے، بھاگ کے جاؤ کہیں ٹھہرو گے نا، آپ کو وہ بھی جگہ مکر کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ، مفر کہتے ہیں بھاگنے کی جگہ، نہ کہیں بھاگ کے جا سکتے ہو نہ کہیں ٹھہر سکتے ہو، یہی جو کچھ فیصلے وہاں سے ہوتے یہیں آ کے۔ اگر یہاں سے آپ کو کچھ نہیں ملا تو سمجھو وہاں سے بھی کوٹا نہیں آیا۔ تو حضور یہاں خود ہی اعلان فرمائیں، کیا میرے چچا میں آپ کو کچھ نہ دوں؟ چچا اور ان کو نہ دیں؟ ارے حضور ایسے دیتے تھے کہ جھولی پھٹ پھٹ جاتی تھی، ایسا دیتے، وہ ایک الگ پیسے۔ حاصل حضرت عباس کو ایک مرتبہ آ کے کہا تھا کہ یہاں بہت بیت المال میں مال آ چکا ہے، حضور سے کہا تھا حضرت عباس بہت سا مال آ گیا ہے اور ہمارا مال یہاں بہت صرف ہو چکا ہے، تو آپ اگر کرم فرمائے ہم کو بھی کچھ دے دیں۔ چچا نے کہا، یہاں طلب کیا تو چچا نے طلب، لیکن حضور کو دیکھیے کرم، کہا میں اب چچا کو میں کیا دوں، چچا خود لے لیں جو چاہیں، سیدھے کہہ دیا لے لو جتنا لیا جائے۔ تو انہوں نے بھی چادر پھیلا دیا اور اتنا بھر لیا مال جو اٹھا ہی نہیں اٹھتا تھا۔ کہنے لگے حضور آپ اٹھا دی، کہا میں اٹھاؤں گا، اگر میں دینے نہیں آیا تو اٹھانے بھی نہیں آؤں۔ دیکھا تو اس میں سے کچھ کم کر دیا، پھر نہیں اٹھا، پھر میں اٹھاؤں گا، پھر اتنا کم کیا کہ خود اٹھا سکے، تو خود اٹھا کے جب چلے تو حضور ان کو دیکھتے رہے، کچھ کہا نہیں، صرف دیکھتے، لیکن دینے نہیں گئے حضور، نہ اٹھانے گئے اسے۔ تو وہی حضرت عباس سے کیا میں آپ کو کچھ نہ دوں، یہ فرمایا۔ الا امنحک، کیا میں آپ کو پر کچھ بخشش نہ کروں، کچھ آپ کو عطا نہ کروں؟ اب یہاں حضور خود دینے کی اس میں ہے، کیا مجھے کچھ بخشش نہ کروں، عطا نہ کروں تم کو؟ مفت میں چچا ہونے سے فائدہ کیا ہے؟ کچھ بخشش نہ کروں تمہارے اوپر، کچھ عطا نہ کروں تم کو؟ الا اخبرک، کیا میں تمہیں کچھ خبر نہ دوں؟ الا افعل بک 10 خصال، کیا میں آپ کے ساتھ 10 خصلتیں نہ کروں؟ خصلت کہتے ہیں آدم، خصال اس کی جگہ 10 خصلتیں، کیا میں نہ کروں؟ اذا انت فعلت ذلك، کہ جب تم اس کو کرو ان 10 خصلتوں کو، غفر اللہ لک، تو اللہ معاف کر دے گا آپ کے لیے، ذنبک، آپ کے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ یہ نماز کفارہ سیئات ہے، ہر نماز میں گناہ معاف، کہا تیرے گناہ معاف کر دے گا اللہ۔ اولہ، جو پہلے گناہ ہوا ہے بالغ ہونے کے بعد وہ بھی معاف ہو جائے گا، وآخرہ، اور جو عمر کے آخری حصے میں ہوا گناہ وہ بھی معاف ہو جائے گا، اول میں معاف ہوگا آخر بھی معاف ہوگا۔ قدیم ہو وہ حدیث ہو، پرانا گناہ بھی معاف ہوگا، نیا بھی معاف ہوگا۔ قدیم مانے پرانا، کچھ گناہ ہیں جو پرانے ہیں، کچھ نئے گناہ ہیں، ہوتے ہی رہتے ہیں، بس پرانا بھی معاف ہو جائے گا اور نیا بھی معاف ہو جائے گا۔ خطا ہو آمد ہو،
جو بھول چوک سے ہوا وہ بھی معاف ہو جائے گا، جو جان بوجھ کے ہوا وہ بھی معاف ہو جائے گا. کیا شان ہے تصلاۃ التسبیح. جان بوجھ کے آپ نے کیا گناہ، آدمی جان کے کرتا، جانتا ہے کہ گناہ ہے لیکن کرتا ہے، اس لیے کہ اس میں اپنا نفع دیکھتا ہے، وہ دنیا کا کرتا ہے. اور جو بھول چوک سے وہ بھی معاف ہو جائے گا، اور جو جان بوجھ کے ہوا ہے وہ بھی معاف ہو جائے گا. صغیر ہو و کبیر ہو، چھوٹا گناہ بھی معاف ہو جائے گا اور بڑا بھی. گناہ دو طرح کے، صغیرہ اور کبیرہ، اور چھوٹا بھی معاف ہوگا اور بڑا بھی معاف. کیا چاہنے سے صلاۃ التسبیح کی جب تو پوری عمر میں ایک بار بھی کافی ہے. سر رہو وہ علانیت، جو گناہ چھپ کے آپ نے کیا ہے وہ بھی معاف ہو جائے گا، اور جو اعلانیہ، بہت سے آدمی گناہ آدمی اعلانیہ کرتا ہے، کسی کو مار دینا، کسی کا مال ہڑپ کر لینا، سب جان بوجھ کے کرتا ہے تو اعلانیہ گناہ ہے. تو کہا کہ چھپا ہوا گناہ ہے وہ بھی معاف ہو جائے گا، اعلانیہ جو گناہ ہے وہ بھی معاف ہو جائے گا. بہت سے لوگ گناہ کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں، اس پر فخر کرتے ہیں کہ میں نے یہ کیا ہے، اس کو گواہ زبردستی بنا رہے ہیں. زبردستی کو گواہی دے گا کہ ہم اس نے کہا تھا کہ میں نے گناہ کیا، وہ گواہ ہوگا. ارے جب اللہ نے پردہ ڈالا تو تم نے اس پر پردہ ڈال. گناہ پر کیا فخر کرتے ہو؟ فخر کرنا تو نیکی پہ کرو، لیکن یہاں ٹینگ مارتے ہیں گناہ پر کہ میں نے یہ گناہ کیا. ایک چیز، دوسرے آدمی کو اپنی نیکی تو یاد ہے، گناہ یاد نہیں. یہ آدمی کی کمزوری ہے. نیکی جو کر رہا ہے اس کو یاد ہے کہ میں نے یہ کیا ہے، گناہ نہیں یاد ہے کہ میں نے کیا کیا ہے. حالانکہ حکم ہے کہ اپنے گناہ کو یاد رکھو، نیکی کو بھول جاؤ، لیکن اس کا الٹا ہی کرتا ہے. گناہ نہیں یاد ہے کہ ہم نے کیا کیا، ایک ایک سانس میں کئی کئی گناہ کیے ہیں، اس کو یاد نہیں. بعض کو تو جانتا ہی نہیں کہ گناہ ہے وہ کرتا ہے، بعض کو جانتا ہے کہ ہاں گناہ کرتا ہے. نیکی کو مت یاد رکھو، نیکی کرو کنویں میں ڈال، اس کو بھول جاؤ. گناہ کو یاد رکھو، اس کی معافی مانگتے رہو، استغفار کرتے رہو کہ اللہ معاف کر دو، میں سب سے پاؤں تک گنہگار ہوں، لت پت ہوں گناہ، معافی مانگتے رہو. اچھا صاحب، یہ 10 خصلتیں ہو گئی، 10 طرح کے گناہ ہو گئے جو بھی شمار کیا میں نے، یہ 10 ہو گئے. گناہ کی جتنی قسمیں سب یہاں آ گئی. یہ 10 خصلتیں جو بتائی ہیں یہ یہی ہیں، یہ گناہ ہے. اور بعض لوگوں نے 10 تسبیحات کو کیا، لیکن ہے یہی، اس کو گن لینا، یہ 10 ہیں جو ابھی میں نے پڑھ کے سنا، یہ 10 ہیں. گناہ کی 10 قسمیں اس میں ہیں، اور سب معاف ہو جائیں. اب حضور نے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا، یہ کیسے پڑھی جائے نماز. ان تصلی 4 رکعات، کہا تم 4 رکعت نماز پڑھو. صلاۃ التسبیح کتنی پڑھیں؟ 4 رکعت، ہے نا. 4 رکعت نماز پڑھو. جنازے میں کتنا پڑھتے ہو بابا؟ ابھی کچھ لوگوں سے پوچھو کتنا پڑھنے بتا پائیں. یعنی یہ اتنی زیادہ غفلت ہو گئی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے. اس میں رکعت نہیں ہے نماز جنازے میں، نہ رکوع ہے، نہ سجدہ ہے، نہ اذان ہے، نہ اقامت ہے، کچھ نہیں، صرف 4 تکبیرات ہیں. وہاں بھی 4 ہی ہیں. اور اتفاق کی بات ہے جتنے امام سب 4 ہی کی بات کرتے ہیں. اتفاق کی بات ہے کہ سب چاروں اکٹھا ہو گئے، سب کہتے ہیں 4 ہی ہے. یہ صلاۃ التسبیح بھی 4 رکعت ہے. کیسے پڑھی جائے گی؟ اب حضور خود ہی سکھا رہے ہیں، دیکھیے. 4 رکعت تقرؤ فی کل رکعت فاتحۃ الکتاب، ہر رکعت میں تم سورہ فاتحہ پڑھو. وہ نماز کیا جس میں سورہ فاتحہ نہ ہو؟ کیا نماز؟ کہیں فرض ہے، کہیں واجب ہے، لیکن وہ ضروری ہے. کہا پہلے تم سورہ فاتحہ پڑھو، یعنی الحمدللہ رب العالمین. تقرؤ فی کل رکعت فاتحۃ الکتاب، وہ سورۃ اس کے ساتھ کوئی اور سورہ ملا لو. سورہ فاتحہ پڑھ کے جیسے ایک آدھ سورہ ملاتے ہو اس سے ملا لو. فیضا فرغتا من القراءۃ، جب آپ قرات کر کے فارغ ہو گئے، سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیا، اس کے ساتھ جو آیت ملانی تھی وہ بھی ملا دیا. اب کیا کرنا ہے؟ اب حضور بتا رہے ہیں. فیضا فرغتا من القراءۃ فی اول رکعت، پہلی رکعت میں، وانت قائم، ابھی آپ کھڑے ہی ہیں، قرات پوری ہو گئی ہے، سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیا، سورہ بھی ملا لیا، لیکن ابھی آپ کھڑے ہیں. وانت قائم، آپ کھڑے ہیں ابھی. ورنہ تو جگہ جیسے کرا تو جیسے رکوع شروع ہو جاتا، کرنے ابھی کھڑے ہیں آپ. وانت قائم قلت سبحان اللہ، اس کا نام تصویر ہے، اسی سبحان اللہ سے شروع ہو رہی ہے. ارے یہ جس کا نام سبحان اللہ ہے، یہ توبہ کی کنجی، توبہ کی ہر توبہ یہاں سے شروع ہوتی سبحان اللہ سے. فرشتوں نے بھی جو رکوع کیا تھا سبحانک لا علم لنا، سبحان سے شروع ہوتی ہے. چلو تو تم اب آپ کو کیا کہنا ہے؟ تم کو سبحان اللہ ہے، اللہ کے لیے پاکی ہے، والحمدللہ، سب خوبیاں ایک اللہ کے لیے، ولا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، واللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے. یہ تسبیح پڑھو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایران میں تو اذان بھی ہوتی تھی، یہیں سے شروع کرتے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ، پھر کہیں گے اللہ. بہت عظیم تسبیح ہے یہ. اس کی اس میں سبوحیت کا بھی ذکر ہے، اس کے حمد کا بھی تذکرہ ہے اس تسبیح میں.
اس کے یگانہ و یکتا ہونے کا بھی تذکرہ ہے کہ وہ اکیلا ہے، اور یہ بھی تذکرہ ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے۔ اور جیسے جیسے بندہ کہتا ہے ویسے وہ چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے۔ خوبی سب تیرے لیے ہے، تعریف سب تیرے لیے ہے، پاکی سب تیرے لیے ہے، بڑائی سب تیرے لیے، اپنے لیے کیا سوائے عاجزی کے کچھ نہیں۔ لیکن آدمی اکڑا پھرے تو کیا کرے بھائی، کیا کریں، آپ کیا کرو؟ یہ سب تسبیحات بتاتی ہیں کہ عاجزی، بندے کے پاس سوائے عاجزی کے کچھ نہیں۔ ارے عاجزی میں وہ کچھ اللہ نے رکھ دیا ہے کہ اگر آدمی کو پتہ چل جائے کبھی بڑائی نہیں کرے گا، کبھی نہیں کرے گا۔ اور بڑائی میں وہ کچھ مصیبت ہے کہ اگر آدمی کو پتہ کبھی بڑائی نہیں کرے، لیکن پتہ ہی نہیں ہے تو کیا کرے، بڑائی مارتا رہتا ہے، اچھلتا رہتا ہے، بڑائی سب اس کے لیے۔ یہ تسبیح پڑھنی ہے کھڑے کھڑے، قرات کے بعد یہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ، کتنی بار پڑھنی؟ 15 بار۔ کتنی بار پڑھے گا؟ 15۔ دیکھو اس میں آیا ہے 15 مرات، 15 بار پڑھو کھڑے کھڑے قرات کے بعد۔ یہی ہے کہ 15 بار، بقیہ سب جگہ 10 بار ہے، قرات کے بعد ہی 15 بار ہے، بقیہ صاحب 10 بار ہے۔ اب دیکھو کہاں کہاں پڑھنا ہے وہ بھی سن لو 10 بار۔ حضور جب بیان کرتے تو کچھ اٹھا نہیں رکھتے، کھول دیتے ہیں بالکل۔ حضور کا کوئی بیان گنجلک نہیں ہے، بالکل کھول دیتے ہیں۔ اب خواہی نہ خواہی آدمی ادھر ادھر الجھا رہے تو الگ بات ہے، لیکن حضور کا بیان بہت سلجھا ہوا بیان ہوتا ہے۔ 15 بار کھڑے کھڑے پڑھو۔ ثم ترکعوا، پھر تم رکوع کرو۔ اب جب 15 بار پڑھ لیا اب رکوع کرو، صرف قرات پڑھ کے رکوع مت کرو، یہ تسبیح 15 بار پڑھ کے اب رکوع کرو۔ ثم ترکعوا فتقولها، تو تم اس کو کہو گے وانت راکعون، اور تم رکوع میں ہوگے 10 بار، رکوع میں 10 بار، پہلے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، اس کو کم سے کم پڑھ کے پھر 10 بار پڑھو یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ، رکوع میں 10 بار۔ ثم ترفع راسک من، اس کے بعد تم رکوع سے اپنا سر اٹھاؤ گے، فتقول 10، جب رکوع سے اٹھو گے تو پھر 10 بار پڑھو، یہ نہیں کہ اٹھتے ہی سجدے میں چلے جاؤ گے، سیدھے جب کھڑے ہوئے تو پھر 10 بار پڑھو، اب پھر 10 بار پڑھو، پھر تم تہوی ساجدن، پھر تم سجدے میں چلے جاؤ۔ جب 10 بار ہو جائے رکوع میں تو پھر تم کھڑے ہو کر کے بھی 10 بار پڑھ لیا، اب سجدے میں چلے جاؤ۔ فتقولها، تو تم اس کو کہو وانت ساجد 10، اب سجدے میں 10 بار پڑھو، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد 10 بار سجدے میں پڑھو، پھر سجدے سے بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے پھر وہی 10 بار پڑھو۔ یہ نہیں کہ ادھر بیٹھے ادھر دن سے ادھر مار دیا، کچھ لوگ تو وہیں ہاتھ رکھے رہتے ہیں وہیں دوبارہ مار دیتے ہیں، بڑی اسپیڈی لوگ ہیں، ان کے اندر پٹرول زیادہ ہے، کچھ تھوڑا کیا اسپیڈ دکھاتے ہیں نماز، ایسے یاد رکھیں، یہ بتا رہی ہے نماز کی نماز کیسے ہوتی ہے۔ تو آپ بیٹھ کے پھر 10 بار پڑھو، اب پھر سجدہ کرو، پھر سجدے میں 10 بار پڑھو۔ دیکھو وہیں سے دیکھو ترجمہ جو کر رہا ہوں، اچھا سر، پھر اپنا سر فتقولها 10، سجدے سے جب اٹھا کے بیٹھے تو 10 بار کرو، پھر آپ دوسرا سجدہ کریں گے، 2 سجدہ ہے نا، رکوع ایک ہی ہے، 2 سجدہ ہے۔ ثم ترفع راسک من السجود تقولها 10، پھر بیٹھ کر کے بھی 10 پڑھو، ثم تسجد، پھر سجدہ کرو، پھر کہو سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 بار کہو، سمجھ گئے؟ ثم ترفع راسک، پھر جب سجدے سے پھر 10 بار کہو، اب ہو گیا یہ 60 ہو گیا، اور 15 وہ 75 ہو گیا۔ دوسرے سجدے سے بھی بیٹھ کر کے پڑھ کے پھر اٹھو، 75 ہو گیا، ایک رکعت میں 75 بار۔ دیکھا صرف قیام میں 15 ہے، بقیہ صاحب 10 کی عدد کو بہت زیادہ فضیلت ہے، تلک عشرۃ کاملہ۔ اب حضور خود ہی بتا رہے ہیں، میں کیا کہوں، فذالک 75، تو یہ 75 ہو گئی، 70 مانے 70، 5 مانے 5، 70 اور 5 75 ہو گئی، فی کل رکعت، ہر رکعت میں 4 رکعت ہے نا، تو ہر رکعت میں 75 بار ہوگا، اسی طرح سے 4 رکعت ہو جائے گی آپ کی، 70 فی کل رکعت۔ تفعلوا ذالک، کہا تم یہ نماز پڑھو گے، اب وہ بتائیں گے کہ کب کب پڑھنا ہے بابا۔ تفعلوا ذالک فی 4 رکعات، تم یہ 4 رکعت نماز پڑھو گے، ان استطعت ان تصلی فی کل یوم مرۃ، اگر تم سے ہو سکے تو روز پڑھو۔ دیکھا نماز روز میں ہے، بندہ گنج روز کا ہے، ہو سکے تو روز پڑھو، لیکن یہاں قید امت کا خیال کتنا، دین کے نام پر دن کا اٹھتا نہیں ہے، اتنی تسبیح اٹھا پائیں گے بھیا؟ کہا اگر تم سے ہو سکے تو یہ نماز دن میں 1 بار پڑھ لو، 1 مرتبہ صفی۔ اچھا صاحب، اگر آپ سے ایسا ہو سکے تو آپ ضرور ایسا کریں، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ روز نہ کر سکیں، ففی کل جمعہ، تو ہر جمعہ کو پڑھ لیا کریں، صلاۃ التسبیح جمعہ کو پڑھ لیا کریں 8ویں دن،
ایک بار. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ, اگر جمعہ بھی نہیں ہوتا تو ہر سال میں ایک بار پڑھ لو, ایک سال میں. سنہ کہتے سال, ایک بار پڑھ. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اگر سال میں بھی تم سے نہ ہو سکے, کچھ لوگوں سے سال میں بھی نہیں ہوتا ہے تو کیا خیال کیا سرکار نے, ففی عمر کا مرتن, تمام عمر میں ایک بار. کیا نماز ہے, جیسے حج پورے عمر میں ایک بار, صلاۃ التسبیح کو لے جا کے بالکل حج سے ملا دیا, کہا تو ایک بار کر لو. یہ تو کر ہی سکتا ہے آدمی, کیا لگے گا, کچھ نہیں, بہت آرام سے کر سکتا ہے, لیکن سیکھ لے تو. ہم نے سکھا دیا, بتایا نا آپ کو, سب کو یاد ہوگا اگر قاعدے سے سنا ہے, اور جو لوگ کرتے ہیں ان کو تو کرتے ہیں, ان کو تو معلوم ہے, صرف معنی کے اندر کو نہیں ڈوب سکے وہ. لیکن ہر دعا چاہتی ہے کہ صرف الفاظ زبان پر نہ ہو, اس کے معنی میں ڈوبو, صرف الفاظ کو نہ دو. الفاظ دہرانے کا نام نہیں ہے, اس کے معنی میں ڈوبنے کی کوشش کرو. کہ کلمات کے معنی کیا ہوتے ہیں, کہا تو تمام عمر میں ایک بار. اور کیا چاہیے تھا, روایت کیا اس کو ابو داؤد نے, ابن ماجہ نے اور بیہقی نے دعوات قبول. اور ترمذی نے روایت کیا ابو رافع سے اسی کے مثل. یہ سب کتابوں, کئی کتابوں میں یہ آئی ہے. تو یہ ہوئی صلاۃ التسبیح, بہت اختصار میں نے عرض کیا. تو خود حدیث مفصل بہت عظیم مجمل میں نے شارٹ میں بتایا ہے, اختصار میں. آپ اس کی تفصیل میں دعا کرو, اتر جاؤ اور اللہ سے مانگو کہ جو اس کی تفصیل ہے تو اپنی طرف سے عطا فرما دے. اللہ شرف قبول بخشے پڑھنے والوں کو, جو پڑھتے ہیں جو نہیں پڑھتے ہیں انہیں توفیق بخشے کہ وہ پڑھیں, سمجھ جائیں. پھر بھلے تمام عمر میں ایک بار پڑھیں, لیکن ضرور صلاۃ التسبیح پڑھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.